الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا. اسی طرح جیسا فرسٹ ٹائم جو اسی اسپاٹ پر جہاں پر پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی تھی, وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کے لیے. اور اب یہ ایک کمیونٹی, ایک قوم تھی نا, ایک قوم کو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ شریعت دے. اب ان کو جو ہے نا قانون بتائیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے, کس طرح سے نماز قرآن وغیرہ جو بھی نماز کتاب وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ کیا ہوگا. تو اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی پوری ذمہ داری دے کر جاتے ہیں اور انسٹرکٹ کر جاتے ہیں کہ میرے پیچھے ان کو دیکھتے رہنا, اسپیشلی وہ لوگ جو ہے نا غلط کام کرتے ہیں ان کو ذرا زیادہ دیکھتے رہنا, اور دیکھنا یہ کہ یہ لوگ کہیں بھٹک نہ جائیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے جلدی آ جاتے ہیں, اور آ کر جو ہے نا کوہ طور پر وہ اپوائنٹڈ ٹائم تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ ٹائم تھا, مگر موسیٰ علیہ السلام جلدی کر آ جاتے ہیں, وہ ٹائم سے پہلے آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ کیا بات ہے, کس کام نے تمہیں جلدی لے کر آیا. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بات کرنے, ملاقات کرنے کے لیے میں اس لیے جلدی کرا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا جو الواح جو ہم کہتے ہیں, جو تختیاں جس کو کہتے ہیں, وہ اس پر کچھ لکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. سوچے یہ تختیوں پر لکھے ہوئے تھے, ڈائریکٹ لکھا ہوا, یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور ہاں, موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 40 رات جب رہے تو وہ روزہ بھی رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ روزہ رہتے تھے اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے پہاڑ پر. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ ٹائم کے لیے چنا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تختیاں, وہ کمانڈمنٹس جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ کیا کیا کمانڈمنٹس تھے, 10 کمانڈمنٹس کا ذکر آتا ہے, ہم کو قرآن میں بھی ملتا ہے الحمدللہ. تو بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام وہ تختیوں کو لے کر واپس اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں, اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا بھی ہے کہ اے موسیٰ تمہاری قوم نے تمہارے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے, کاف کو, ایک گائے کے بچے کو معبود بنا لیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہو کر اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں غصے سے, اور ایک طرف وہ جو ہے نا تختیاں, وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت کے طور پر عطا فرمایا تھا وہ غصے سے رکھ دیتے ہیں, اور پھر پہلے اپنے بھائی کی طرف پلٹتے ہیں, اور پہلے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ کیا تم کو میرے آنے کا انتظار نہیں تھا, اس سے پہلے تم اپنی طرف سے یہ کام کر لیے. اور اپنے بھائی کو جو رسپانسبلٹی دیے تھے وہ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا اے ہارون, کیا میرے پیچھے تم نے ایسی جانشینی کی کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے, اور تم نے ان کو روکا نہیں یہ کام سے. یہ اتنا بڑا غلط گناہ کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں, ایک بچڑے کو معبود بنا لیے ہیں, اللہ کا درجہ دے دیے ہے, اور تم نے کیا کیا پھر. تو وہ فرمانے لگے اے میرے ماں جائے, یعنی اے میرے بھائی. اور موسیٰ علیہ السلام غصے سے جو ہے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال بھی پکڑے, اللہ اکبر, اور سبحان اللہ. پھر اس پر ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں, ہوا یہ کہ یہ لوگوں میں بہت زیادہ اختلافات ہو رہے تھے, مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ لوگ فرقے میں نہ بٹ جائیں, اور مجھے یہ خوف تھا کہ تم آ کر مجھے یہ نہ کہو کہ یہ کیا کرے میرے پیچھے, ان لوگوں کو تم فرقوں میں بانٹ دیے. اب یہ لوگ پورے ایک ہی ہے, اب آپ ان لوگوں کو ڈیل کریں, یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ ان کو ڈیل کریں.
پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے نا قوم کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو قوم کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سامری جو ہے نا، یہ ہم کو کہا تھا کہ یہ بچڑا جو ہے نا یہ معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے راستہ، اصل معبود تو یہی تمہارا معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر ایڈریس کرتے یہ سامری نامی شخص سے، جس کا ذکر ہم کو قرآن میں بھی ملتا ہے، اور جب وہ سامری سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، تمہارا کیا معاملہ ہے اے سامری، واٹ اباؤٹ یو، کیا ہوا تھا جو تم یہ کام کرے، تو سامری جواب دیتا، بہرحال وہ جواب دیتا، اور دیکھیں وہ یہاں پر اور ایک چیز بھی ہم کو سبق یہ ملتی ہے کہ وہ جواب دیتا پلٹا کر، یہ نہیں بولتا کہ میں غلط کام کرا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام غصہ دکھائے، بولے بھی یہ کہ غلط ہے، یہ نہیں کرو۔ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے سمجھا رہے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارا معبود تو ایک الہ ہے، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، مگر وہ لوگ نہیں مانے اور اپنی ہی وہ کرتے رہے۔ اب جب سامری سے پوچھا گیا تو سامری انسٹیڈ آف ریپینٹنگ، یعنی وہ توبہ کرنے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے اللہ سے اور موسیٰ علیہ السلام سے، مگر اس نے کیا کیا، وہ ریزنز دینے لگا، اور ریزن کیا بنایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا ایک فرشتے کو دیکھا، جب فرشتہ جا رہا تھا تو اس کی جو ہے نا اس کے پیروں کے قدموں کے نشان کی وہاں پر مٹی میں کچھ اثر رہ گیا، وہ مٹی تھی اور میں وہ لے کر آیا، پھر یہ لوگ ہے نا سب پورے سونا ڈال دیے، اور وہ سونے کو جو ہے نا وہ فرعون کا سونا، وہ جو فرعونی لشکروں کا جو سونا تھا، وہ لوگ جو ہے نا یہ گندا سونا ہے بول کر اس میں ڈالا گیا آگ میں، پھر وہ نکلا تو پھر اسے میں بچڑا بنا دیا، یہ سب میری جان سے میں نے کیا، یعنی میرے نفس نے میرے لیے آسان کر دیا، اس نے یہ ریزن دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا پنشمنٹ یہ ہے کہ دنیا کی لائف میں، دنیا کی زندگی میں تو ہم لوگوں سے یہ کہتا پھرے گا لا مساس، صرف ایک ہی جملہ اس کی زبان میں تھرو آؤٹ دا لائف نکلتا تھا، اللہ اکبر، لا مساس، ڈونٹ ٹچ بی، مجھے چھو نہیں، یہ ایک ہی بات اس کی زبان سے نکلتی تھی، اور اتنی خطرناک طور پر اس کو بیماری ہو گئی تھی کہ وہ جو ہے نا ہر ایک کو یہی کہتا پھرتا تھا ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می۔ یہ تو ہوا زندگی کا عذاب، زندگی کا پنشمنٹ، اور آخرت میں تو ایک وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک ٹائم فکس کر رکھا تھا، اور یہ تو ہوا وہ پنشمنٹ دنیا کی زندگی کا، اور آخرت کا تو ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو دیکھ کہ ہاں تو نے جو یہ باطل معبود بنایا ہے، یہ جو بچڑا معبود کے طور پر تو نے جو بنایا ہے، ہم اس کا کیا کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا کر راکھ بنا کر دریا میں بہا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، اللہ تمہارا معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اللہ نے اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کر رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہاں سے چل جانے کے لیے کہا۔ اب بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم وہ جانے سے انکار کر دیے تھے، فلسطین یعنی یروشلم جانے سے انکار کر دیے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایز اے پنشمنٹ 40 ایئرس تک وہیں پر میدان تیہ میں ہی رہتے تھے، وہ لوگ بھٹکتے پھرتے تھے، بہرحال وہیں پر زندگی گزار لیے، اور اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا ان لوگوں نے۔ یہ لوگ ایسی قوم تھے کہ اپنے نبی یعنی جو پہلے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کو بہت ستائے، اور کس طرح سے ہوا ستانا، ان کا شروع کیسا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے جانے سے انکار کر دیے، اب جب ان کو شریعت ملی، اب موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، موسیٰ علیہ السلام اب یہ سب ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا قوم کو کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ 10 کام کرنے ہوں گے، تم کو یہ ہے نا یہ کرنا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، نہیں نہیں، ہم پہلے یہ تختیاں ہم خود دیکھیں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں سے کون سا ہم کر سکتے، کون سا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ان کی ڈٹھائی، دیکھیں ان کی یہ کہ ہم یہ چیز ہم نہیں مانیں گے، 10 میں سے یہ 3 کو مانیں گے، 7 کو نہیں مانیں گے، یا 4 کو مانیں گے، 6 کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات کہی، اور پھر ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں موسیٰ، ہم ایک آپ کی بات کو ہم جب ہی مانیں گے کہ ہم خود اللہ کی یہ میسیج جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، ہم اللہ کا یہ میسیج، ہم بھی اللہ کی آواز سننا چاہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر ہوئے. اب ہوا کیا کہ یہ لوگ بول رہے تھے کہ نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اچھا یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ ان سے بات کرے تو ٹھیک ہے آپ ہے نا ان میں سے 70 لوگوں کو چوز کر کے لائیں. 70 پیپل کو آپ چوز کر کے لے کر آئیں. آپ خود سلیکٹ کریں اور لے کر آئے کوہ طور پر. اور ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ٹائم پر آنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر گئے کوہ طور پر. اور ہوا کیا اللہ فرماتا ہے وَإِذِ انْتَقَمْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جب ان لوگوں نے جب کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک آواز سنائی تو وہ کیا بولے نہیں 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 یہ ہم اس پر نہیں ہو سکتے. ہم یہ پورا میسج جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہم کو پورا سننا ہے. ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم کو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ. ان لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں ہرگز نہیں ہے موسیٰ ہم آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں. اب اتنا میسج نہیں اتنی آواز سن کر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہم کو تو پورا میسج وہ پورا آواز میں سننا ہے. اور یہ نہیں ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں تب ہم ایمان لائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں پر آپ دیکھیں ان لوگوں نے جو آگے بڑھ کر یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ان سے ناراض ہوا بہت غصے میں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر یہ پہاڑ کو اٹھائے. اور پہاڑ کو اٹھائے اور ایک لائٹننگ آئی اور ان کو جو ہے نا بتایا گیا کہ اب بولو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کتاب کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں یاد رکھتے. تو سبحان اللہ ان لوگ سب ڈر گئے اور بولے کہ نہیں نہیں بالکل اب ہم ایمان لاتے ہیں. اور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کر ان کو منوایا گیا کہ یہ پورا یہ کمانڈمنٹس یہ جو تورات دی گئی ان کو اس کو پورا مانیں گے. اور پھر ان لوگوں نے تورات میں بھی پھر آگے چل کے کس طرح سے ان لوگوں نے تحریف کر دی. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان لوگوں کی ڈھیٹائی کیسے سامنے آئی. ضد اور انا ان میں اتنی زیادہ تھی ان کے اسکالرس میں بھی اور ان کے لیڈرز میں بھی. یہی وجہ تھی ان کی زوال کا. یہ یہودیوں کا یعنی بنی اسرائیل کے قوم کے زوال ڈاؤن فال کا ریزن کیا ہے روٹ کاز کیا ہے کہ ان کے لیڈرز اور ان کے جو ہے نا سبحان اللہ اسکالرز جو ہے کرپٹڈ تھے. بعد میں جب ان کے پاس جب کتاب کے جب اہل بنے یہ لوگ اسکالرز اپنی من مانی بات کرتے تھے لوگوں کی کنوینئنس کے حساب سے جب چاہے جب دین کو میں چینجز لا لیتے تھے پیسوں کی وجہ سے جو ہے نا صرف دنیا کے چند فائدے کی وجہ سے. اور پھر جو ہے نا عمل نہیں کرتے تھے. اور کس طرح سے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان سے کوننٹ لیا گیا پختہ عہد. مانتے یا نہیں مانتے تو لوگوں نے سب نے کہا کہ نہیں نہیں اب ہم مان لیتے ہیں اب ہم نہیں ایسی اس طرح کی بات نہیں کریں گے. پہلے تو ہوا یہ کہ لوگوں نے جب کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہرگز نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک بجلی کی کڑک بھیجا اور پورے مر گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے اور بولنے لگے کہ اے اللہ کیا اب یہ بے وقوفوں کی وجہ سے تو ہماری قوم کو یہ سزا دے گا ان لوگوں کو تو معاف کر دے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. اسی کا بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو زندہ کیا پھر سے دوبارہ سے. اور اللہ فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. پھر بھی اس کے بعد بھی تمہارے سے اتنا پختہ عہد لیا گیا پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا گیا صاحبان کی طرح
اس کے باوجود تم نے مانی تھی، کرے تھے کہ اللہ کی قسم ہم ضرور کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو فالو کریں گے، جو ہمارے نبی بتائے اس کو ہم فالو کریں گے، مگر اس کے بعد پھر سے تم پھر گئے، ثم تولیتم من بعد ذلک۔ اور اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اگرچہ اللہ کا رحم نہ ہوتا اور فضل نہ ہوتا تو تم لوگ تو اور زیادہ خسارہ پانے والے ہوتے، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ختم ہی کر دیتا۔ اور یہ ہم سب کے لیے بھی یہ واقعہ میں بہرحال ہم عبرت لیسنز بھی نکال رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ حکم مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ جس رب نے ہم کو نماز روزے کا حکم دیا، اسی رب نے ہم کو زکوٰۃ بھی دینے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنا، اپنی منمانی طرف سے کام کرنا۔ پھر جس رب نے ہم کو نماز کا حکم دیا، جس اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتاری، اسی اللہ نے اس قرآن میں بتایا کہ حرام اور حلال، سود کا کاروبار کرنا، سود کھانا، دینا یا لینا، یہ حرام ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ ہم میں سے یہ بتائیں کہ کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نماز وغیرہ تو کر لیتے ہیں الحمدللہ، مگر یہ چیزوں سے نہیں رکتے۔ جیسے ان کیا معاملہ ہوا تھا، ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ 3 کو مانیں گے 7 کو نہیں مانیں گے، یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا، نہیں موسیٰ یہ نہیں کریں گے ہم، اتنا یہ لوگ ستائے۔ اور میں آپ سوچیں، میں بھی جب پڑھ رہی تھی یہ سب چیزیں ہو رہی تھی، یہ سب واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں تو آپ سوچیں یہ کیسی قوم تھی بھائی، اتنے میریکلز دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دیا، پوزیشن دیا، پورے جہان پہ ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور یہ لوگ اپنے نبی کا ایسا اتنا ستائیں۔ آگے تو بہت زیادہ اور ہم پڑھیں گے واقعات کیسے کیسا ان لوگوں نے ستایا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر مان کر نہیں دے رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہاڑ اٹھایا فرشتوں سے کہہ کر، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل مانتے ہیں، ڈر گئے اور بولے کہ ہاں بالکل مانتے ہیں، پھر مانتے ہیں، پھر جیسے ہی اترے تھوڑے دیر کے بعد پھر بھول گئے اور پھر پلٹ گئے۔ اور اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو پھر اور یہ لوگ سارا پانے والے ہوتے، کیونکہ وہاں پر رسول ہے، ان کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام ہے جو معافی مانگ رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اور ان لوگوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ستانے کا بھی یہ وہ دیکھیں کس طرح سے ان لوگوں نے ستایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورۃ الاحزاب کی آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں جیسا نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس سے بری کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اتنے بڑے رسول، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، ان لوگوں نے یہ بنی اسرائیل کی قوم نے ان کو کتنا ستایا، لٹرلی ہراس کرے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بولے نہیں جاتے بولے، اور پھر اب کیا یہاں پر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو ایک بیماری ہے، اور کون سی بیماری بتائے کہ وہ کچھ ریپروڈکٹیو سسٹم سے ریلیٹڈ تھا، یعنی کہ چھپی ہوئی بات کے بارے میں بولے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا شخصیت تھے، وہ دور جا کر اپنے کپڑے، جب بھی کپڑے بدلنا ہوتا تو وہ بہت دور چلے جاتے تھے، اور دور جہاں پر انسانوں کی نگاہ نہ دیکھ سکے، اور وہ جا کر کپڑے چینج کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان کی اس عمل پر کچھ لوگوں نے کیا کہا، سب میں ریومرز پھیلا دیے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری ہے، وہ چھپا رہے ہیں، وہ سبحان اللہ اس طرح سے وہ حرکت کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں عام کر دیا۔ اور کیسے لوگ تھے یہ دیکھیں، اور پھر ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ لوگوں سے جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہم اس کو ریومرز کی طرح کیسے پھیلتا ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی برائی۔ اب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، اتنے ایک امپورٹنٹ شخصیت ہے، ان کو ان لوگوں نے کہا کہ ایک وہ لگا دیے کہ نہیں ان کو ایک کچھ طرح کی اسکن کی بیماری ہے، اور وہ بھی چھپی ہوئی بیماری ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس وجہ سے دور جا کر کپڑے بدلتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ان کی یہ جو الزام انہوں نے لگایا تھا، جو یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دے کر، یہ بات ان لوگوں نے عام کر دی تھی الزام لگا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ طرح کی بیماری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس سے بری کر دیا. کیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کپڑے بدل رہے تھے دور جا کر، تو وہ اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ پتھر بھاگنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھے کپڑے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کپڑوں کو لینے کے لیے وہ پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے، اور اس طرح وہ پتھر جو ہے نا 20 لوگوں کے بیچ میں جا کے رک گیا، اور لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا نیکڈ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام میں کوئی بیماری نہیں ہے تھا. تو اب اس میدان میں اب ان کے لیے ڈیلی من اور سلوہ اترتا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہے نا اللہ سے دعا کریے، ہم کو یہ ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا، ہم کو تو آپ ہے نا اللہ سے کہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ککڑی اور دال وہ گیہوں وغیرہ نکالے، ہم کو تو یہ ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا. تو اللہ کے موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سب چیزیں بھی عطا فرمائی. دیکھیں کس قسم کے لوگ تھے، سبحان اللہ، کہ یہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہی ستانے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہاں پر اور ایک واقعے کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اب ہم پڑھتے ہیں وہ کہ جو ہے نا گائے کا قصہ، کس طرح سے گائے کو ذبح کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور ان لوگوں نے نہیں مانا. چلیے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے عبرت ہے. اب یہاں پر اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر، وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں رہتے، کچھ بھی پرابلم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اور وہ پرابلم ان کے لیے سالو ہو جاتی تھی. جیسے پانی کا پرابلم سالو ہوا، جیسے یہ بادل کا پرابلم، یہ سورج سے آڑ ملی ان کو، بادل ملا، پھر کھانے کا پرابلم سالو ہوا. پھر جو ہے نا ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مار دیا، وہ 70 آدمیوں کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا. اور اب یہاں پر ایک پرابلم آیا ان کی قوم میں. کیا پرابلم آیا؟ ایک بہت امیر شخص تھا، اور وہ اتنا امیر شخص تھا اور وہ مر گیا تو اس نے اتنی پوری جائیداد، صرف اس کا ایک لوتا ایک بیٹا تھا، تو اس ایک بیٹے کو مل گئی. تو وہ اس کے جو کزنس تھے، وہ بچے کے جو کزنس تھے، وہ جو یعنی وہ آدمی کے جو بھتیجے تھے، وہ اولڈ مین جو بوڑھا تھا اس کے جو بھتیجے تھے، ان کو جو ہے نا وہ ہوا، حسد ہوئی اس بچے سے. اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس بچے کو یعنی اس بچہ ان دا سینس کہ ایک ینگ آدمی ہی تھا، وہ اس ینگ آدمی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. یہ کیسا بھائی، یہ کیسا اکیلا وارث ہوگا، تو خلاص ہم جو ہے نا اس کو قتل کر دیتے ہیں. وراثت کا معاملہ. اور بہرحال یہاں پر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ آج بھی کئی چیزیں پراپرٹیز کو لے کر کتنے ایشوز ہوتے ہیں، کتنا یہ ہوتا، ویلتھی لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ، دولت مند ہوتے ہیں، مگر جہاں پر ماں باپ کی جو ہے نا وہ بات آتی ہے، میراث بانٹنے کی بات آتی ہے، وہاں پر بھائی بہنوں میں اتنا اختلاف، حالانکہ خود دولت مند ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ جتنی دولت بڑھتی جاتی وہ اور زیادہ حرص. اسی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی آدم کو اگر 2 وادی بھر کے بھی خزانہ سونا دے دیا جائے تو وہ تیسرے کی آرزو کرے گا. تو یہ ہے نا حرص، یہ طمع. اور یہ حرص اور طمع، جب بخل جب زیادہ پڑ جاتا ہے تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس کو شح کہتے ہیں. شح. تو یہ جب آتا ہے نا، انسان جو ہے نا اپنا فائدہ سوچنا، اپنا بخل کی ایک ایکسٹرا، یعنی بخل کا بہت زیادہ حد کراس کر دینا، مائزری کی حد کراس کر دینا، اس کو کہتے ہیں شح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب آ جاتا ہے نا انسان میں تو وہ کہیں کا نہیں رہتا، پھر وہ دینا ہی نہیں چاہتا نہ کسی کو، بس وہ اپنی دولت سے ہی محبت کرتے ہیں. بہرحال یہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ سے وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی. ماں بیٹی بہن کے اسپیشلی جو ہے نا فیمیلز کے حصے مار کے کھا جاتے ہیں.
تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی ہوا یہی کہ وہ وراثت کے چکر میں ہی وہ اس کے وہ جو آدمی تھا اس کے کزنس اس کو قتل کر دیے، اور قتل کر دے کے اس کی لاش کو کسی کے گھر کے پاس ڈال دیے، سامنے کسی کے گھر کے۔ جب صبح ہوئی لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ گھر میں سے کوئی آدمی تھا تو اس کو بلا کر پوچھے تو لوگوں نے سب نے کہا کہ نہیں یہی قاتل، جب لاش یہاں سے ملی تو یہی ہے قاتل۔ تو اب لوگوں کو میں بہت اختلاف بڑھ گیا کہ کون ہے قاتل، کس نے اس کو قتل کیا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہم کو اس کا جو ہے نا سلیوشن چاہیے، ہم کو بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا اچھا ٹھیک ہے ان کو بولو کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب ایک ایزی حکم تھا۔ اب بہرحال یہاں پر بہت ہم کو لیسنس ملتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حکم دیا، ایک انسٹرکشن تھا کہ ایک گائے لیو اور ذبح کر دو، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گائے لیں اور ذبح کر دیتے، مگر ان لوگوں نے کیا کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، ان لوگوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق بناتے، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ پرابلم میں ہم پھنس گئے، بہت زیادہ اختلافات ہو رہے ہیں، ہم کو معلوم کرنا ہے کہ قاتل کون ہے، آپ یہ تو ہم کو مذاق میں لے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں اس کا مذاق بناؤں، اللہ کے کسی انسٹرکشن کا مذاق بناؤں۔ اور یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیتیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کو ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے، عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے انسٹرکشنز کا مذاق اڑانا، اور ہم لوگ ہے نا ایک لائٹ موڈ میں لے کر ہے نا جوکس بناتے ہیں۔ کس پر جوکس بناتے ہیں؟ فرشتوں پر، میاں بیوی کے رشتے پر، اور سبحان اللہ، اور کس طرح سے موت کا فرشتہ آیا تو اس پر۔ یہ آسان باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ایک مقام پہ فرما رہا ہے کیا تمہیں اللہ کی آیتیں ہی ملی مذاق اڑانے کے لیے؟ کچھ اور نہیں رہ گیا تمہارے پاس، مذاق کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں رہا، بس اللہ کی آیتیں ہی ملی گئی۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا مذاق کروں کہ میں تم سے جھوٹ بولوں اللہ کے معاملے میں، اس طرح سے مذاق بناؤں۔ تو ہم کو بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم ہنسیں وہ ان جوکس پر اور فارورڈ کریں اللہ کے، جہاں پر اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز کے بارے میں، اور جس میں جو ہے نا اللہ کی باتیں بھی ہیں، وہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہم کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا جہالت کا کام کروں، ایسا جاہل لوگوں کے جیسا کام کروں۔ تو یہ ہم کو ہونا چاہیے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق کا طریقہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جنت عطا کرے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بس ایک ہی میری ایک خواہش ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں، بوڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اب بوڑھیا کہنے لگی، ایک دم بوڑھیا ڈر جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے، نہیں نہیں بوڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم بوڑھے ہو کر نہیں بلکہ ینگ ہو کر جنت میں جاؤ گے، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے جنت میں جنتیوں کی ایج چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو 33 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح ایک شخص آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا ایک اونٹ دے دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹ نہیں ہے میں تاکہ میں اپنا روزی گزارا کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اونٹ نہیں، اونٹ کا بچہ دوں گا۔
وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں، میں کو پھر اب اس کو پورا وہ بڑے ہونے تک کا انتظار کرنا پڑتا، نہیں مجھے تو اونٹ، بڑا اونٹ، ایک اڈلٹ اونٹ چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بتائے کہ وہ اونٹ کا بچہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، وہ اونٹ بھی تو کسی نہ کسی کا بچہ، وہ اونٹ کا ہی بچہ ہوگا نا۔ تو اس طرح کا مذاق کرتے تھے۔ تو ایسا مذاق جس میں کسی کی توہین ہو، اور اسپیشلی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں۔ اچھا یہ ایک حیدرآبادی ڈائلاگ اور ایک میں بتاتے چلوں، کیونکہ یہاں حیدرآباد میں آنے کے بعد یہ بہت عام ہو گیا۔ آخری کوئی چیز کو، ڈش کو ہے نا بہت اچھی بنی تو موت ڈال دیے، آخری بنائے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ موسیٰ لکھے عیسیٰ پڑھے، بڑے بڑے پیغمبروں کے نام ہیں یہ۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، عبداللہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ نام ہے، عبد الرحمن اور عبداللہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انجانے میں اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام 5 ٹاپ 5 رسولوں میں سے آتا ہے۔ کس طرح کی ہم بات، موت ڈال دیے، موت، وہ جو گزرے موت سے، موت کی سختیاں کیسی ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور ہم اس کا مذاق بناتے، آخری دن کو آخری یہ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ توفیق دے یہ قوم کو، یہ نسل کو، کہ یہ سب چیزوں سے بچے۔ یہی وجہ ہے کہ دین سے جب یہ دوری ہوئی نا، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ ذلت تھوپ دی گئی۔ آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، مگر پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو محبوب کے امتی تو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ کیوں میں یہ سب چیزیں رک رک کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں۔ یہ لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، ان لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی آیتوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں مذاق بناؤں، میں مذاق کروں اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم اتنے باتیں ہم آج کل اتنا کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر یہ سمجھانے جائیں تو بولتے ہیں کہ یہ لوگ تو بس ان کو تو ہنسنا ہی نہیں، بس ہمارے ہنسی کے دشمن ہیں۔ نہیں بھئی ہنسو، ہنسنے سے کوئی آپ کو منع نہیں کرے، مگر یہ کیا ہمیشہ ہنستے رہنے کے لیے کیا آپ کو یہی چیزیں ملے؟ کچھ اور، جیسے میں آپ کو ابھی 2 ایگزامپلز بتائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے مزاح جس کو ہم کہتے ہیں، مگر یہ طریقہ ہوتا ہے سامنے والے کو جو ہے نا ایک دم تھوڑا وہ کر کے آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا، اللہ نے حکم دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو کہو کہ گائے ذبح کر دو۔ اب وہ لوگ بولے کہ نہیں، اب ہم آپ کے پاس ایک پرابلم لے کر آئے، گائے سے اس سے کیا لینا دینا۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، گائے کی تقدس ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں ان کو گائے کی تقدس، گائے بہت ہولی ہوتی ہے، کاؤ کاف، آج بھی دیکھتے ہیں گاؤ ماتا کے نام پر استغفر اللہ العظیم کیسے کیسے معاملات کرتے ہیں یہاں پر انڈیا میں۔ اور یہ ان کا تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی تھا، یہ بنی اسرائیل کے قوم میں، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا جب مصر کے قوم میں رہتے تھے وہاں پر دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے نا بچڑے کا اسٹیچو بنا کر لوگ پوجا کرتے تھے، اور ان لوگ بھی یہ تقدس مانتے تھے اس میں، تو یہ ایک ہے نا برکت کی چیز ہے۔ تو اب وہ ذبح کرنے سے پیچھے ہٹے، اور ٹالے کیسا ہے یہاں پر دیکھیں، ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے پکاریں، کہ وہ اللہ سے پکاریں یعنی اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہے نہ زیادہ ینگ ہے،
نہ زیادہ یعنی بچہ بھی نہیں ہے، کاف بھی نہیں ہے، اور نہ زیادہ بوڑھی اولڈ بھی نہیں ہے، اور بیچ کے درمیانی ہے، مڈل ایج ہے اس کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو بس تم کر دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نبی کتنے حریص ہوتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو نہ جوان ہے، ینگ بھی نہیں ہے، اور نہ اولڈ ہے، مڈل ایج کی ہے، بس لیو پکڑو اور اس کو ذبح کر دو۔ اب یہ لوگ گئے پورے گایوں میں سے پورے اولڈ گایوں کو الگ کر دیے، پورے جو بوڑھی گائے ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیے، جو ینگ گائے ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیا، اور اب پورے مڈل ایج کے گایوں کو پکڑ لیے۔ اب ان لوگ کیا بولے پھر آ کر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم کو نا کلر میں شک ہو گیا ہے۔ اب اتنے مڈل ایج کے اتنے گائے نکل گئے ہیں، ہم کو کلر نہیں پتا کہ کون سی کلر کی گائے ہے، کون سی لینا، ہم کو شک پڑ گیا ہے کہ کیا کریں ہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے جو ہے نا اس کا کلر ایک دم رچ یلو ہے، یعنی ایک دم یلو کلر کی ہے، زرد رنگ کی ہے، اور کیا ہے کہ رچ بھی ہے، ایسا کلر جو آنکھوں کو بہت پلیزنٹ لگے، جس کو دیکھ کر بہت خوشی ہو جائے، اور دیکھنے سے جو ہے نا دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ویسا کلر کا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، اب ویسا یلو کلر کی گائے ڈھونڈنے لگے، رچ یلو کلر کی گائے، اب دیکھنے لگے۔ اب آپ دیکھیں اس میں بھی یہاں پر سبق ایک کے بعد ایک سوال۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صرف ایک انسٹرکشن دیا کہ ذبح کرو گائے کو، تو کوئی سی بھی گائے کو لے کر ذبح کر دیتے۔ جب ان لوگوں نے کثرت سے سوال کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی پھر ان کے لیے مشکل کر دی، اور یہاں پر اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب ان لوگوں نے اپنے اوپر ٹربل کیا، ان لوگوں نے اپنے آپ کے لیے جو ہے نا ٹربل پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور ٹربل سوالات کر کے اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے پرابلم کو مزید بڑھا دیا۔ تو بہت بڑا لیسن یہ ہم کو ملتا ہے کہ جو حکم آیا سمعنا و اطعنا کر کے اس کو فالو کر لینا چاہیے۔ نہیں ایسا کیوں آیا یہ حکم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو مزید پرابلم میں ہم پھنستے ہیں۔ اور آج کل لوگوں کو بہت زیادہ کثرت سے سوال کرنے کی عادت ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ صرف کوشچنس کرتے ہیں، علم سیکھنے کا مقصد نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو نیچا دکھائیں، سامنے والے کو کوشچن کر کے ان کے پاس کیا ہے، اچھا یہ کہاں سے آیا، وہ صرف پوچھتے اس لیے ہے کہ ان کی نالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں ان جنرل بات کر رہی ہوں، کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے صرف کام کرنا، کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ریلیٹڈ نہیں رہتا، بس سوال کرنا، ایک کر دیے سوال کر دیے تو اپن بری ہو جاتے، اس لیے سوالات کرتے ہیں، مگر اس سے کوئی ان کا عمل نہیں چینج ہوتا، نہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سوال ضرور کریں، ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، مگر ایسے سوال جس سے جو ہے نا ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم عمل بھی کرنا چاہیں۔ اب یہاں پر یہ لوگ سوال کر رہے تھے، اب آگے ہم دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے لاسٹ میں ان لوگوں کا ارادہ ہی نہیں تھا کرنے کا، چپ کے ٹالنے کے لیے کوشچنس کر رہے تھے، کیونکہ گائے کی تقدس، یاد رکھیں گائے کی تقدس ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے بہت بھاری ہو رہا تھا، کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب جب ان لوگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کویشچنس پہ کویشچنس کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیفیکلٹ کیا۔ اب دیکھیں کیسے کیسے ڈیفیکلٹیز ان کو فیس کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ کون سی گائے ہے، بے شک گایوں میں تو ہم کو بہت زیادہ کنفیوژن ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شک میں پڑ گئے ہم، پتہ نہیں کون سی گائے ہے، یہ یلو کلر کی ریچ گائے، یہ کون سی، اتنے نکل گئے گائے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے کرنا۔ اے موسیٰ پھر سے اپنے رب کو دعا کریے، پکاریے اپنے رب کو اور پوچھئے کہ کیسی ہے رہنا چاہیے، یلو کلر کے گایوں میں بھی ہم کو بہت زیادہ شبہ پڑ گیا۔
شک میں پڑ گئے ہم، کنفیوز ہو گئے ہیں ہم. تو اور اب اگر آپ بول دیں گے نا اب انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم ہدایت ملیں گے ہم کو. تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ زمین میں ہل چلاتی ہے اور نہ زمین کو پانی پلانے میں اس کو کام میں لیتے ہیں، یعنی کوئی کام نہیں لیا جاتا اس سے، ٹلٹنگ آف لینڈ بھی نہیں کیا جاتا، لینڈ کو جو ہے نا ہل چلانے کے لیے بھی نہیں، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے، کسی کام کے لیے اس گائے کو نہیں استعمال کیا جاتا. اور وہ گائے کیسی ہے کہ بہت یعنی اس میں جو ہے نا بہت اچھی تگڑی گائے ہے، اور اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہے، اسپاٹ لیس، کوئی داغ بھی نہیں ہے، رچ کلر ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے. اب ان کو کتنا ڈھونڈنا پڑے گا سوچے. اب یہ لوگ ڈھونڈنے لگ گئے. اب یہ بول دیے، اب کیا بولے لوگ؟ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں ناؤ رائٹ ناؤ، اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سی گائے ہم کو ذبح کرنے کے لیے بول رہا ہے. اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سی رہنا، رچ یلو کلر کی رہنا، اس پہ داغ بھی نہیں رہنا، اور نہ وہ کھیتی کا کوئی کام بھی نہیں کرتی اور نہ ہل چلاتی. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. پھر ان لوگوں کو یہ گائے مل گئی. اور کیسے ملی یہ گائے؟ اللہ اکبر. اس میں آتا ہے، روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے جو ہے نا ایک ایسے بچہ یعنی ینگ بچے کی تھی جس کا والد کا ریسنٹلی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ ماں جو ہے نا اس گائے بس یہ وہ چھوڑ کر جو جاتا ہے وراثت میں یہ گائے کا بچہ، یہ گائے کا بچہ یعنی ینگ گائے، ینگ بھی نہیں تھی جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفائن کیا تھا اس طرح سے تھی، مگر جب یہ انسان کا یعنی وہ شخص کا انتقال ہوتا تو وہ ایک کاف کی شکل میں رہتا. اب یہ گائے بڑی ہوتے رہتی تو ماں نے کہا اپنے بچے کو کہ اس گائے کو ایسے ہی چھوڑ دو، اسے کچھ کام نہیں لو، کیونکہ یہ تمہارے والد نے اس کو یہ چھوڑ کے رکھا تھا، آخری نشانی ہے. بہرحال اس طرح سے وہ ایک ہی بچہ تھا، وہ ٹیک کیئر کرتا تھا. اور اب وہ اس کے پاس گئے، وہ بچے کے پاس گئے، ان کو مل گئی گائے. وہ پورے سائنس، وہ پورے چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا سب کچھ اس گائے میں موجود تھی. اب وہ بچے کے پاس جا کر بولنے لگے کہ ہم کو یہ گائے چاہیے، ہم کو ذبح کرنا ہے. اب وہ بچہ جاتا ہے اپنی ماں کے پاس اور ماں کو کہتا ہے کہ ایسا لوگ آ رہے ہیں اور چاہیے گائے کو بول رہے ہیں، اور ماں بول دیتی ہے کہ نہیں ہم یہ گائے نہیں دے سکتے، یہ ہمارے جو ہے نا شوہر کی آخری نشانی ہے، ہم اس سے کچھ کام بھی نہیں لیتے اور کچھ بھی نہیں. تو اب لوگ بولے کہ ہم کو ہر قیمت میں گائے چاہیے. تو اب اس کی وجہ سے وہ اونر تھا وہ اس گائے کا، یعنی وہ جو ینگ آدمی تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے جو ہے نا اس کے اسکن کے بدلے، اس کے پورا جو ویٹ ہے اس کے اسکن کے ویٹ کے بدلے اتنا سونا دے دو. تو انہوں کو اتنے پیسے اکٹھا کرنا پڑا، جمع کر کے دینا پڑا. اللہ اکبر. اتنی مہنگی گائے ملی. سیدھا سیدھا ہوتا یہ کہ سبحان اللہ کہ لیتے اور ذبح کر دیتے تو اتنا مشکل تو نہیں پڑ جاتی، ڈھونڈنا پڑا، یہ کرنا پڑا، اتنا لوگوں کتنا کچھ محنت اور مشقت کرنی پڑی، پھر الٹا دولت بھی گئی. تو سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ جب سوالات زیادہ کرنے لگے کہ کیسا ہونا، یہ کیا ہونا، وہ کیسا کرنا، حرام کام کس کو بولے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود منع کیا ہے، دینا منع ہے، لینا منع نہیں ہے، ہم بھی ایسے سوالات کرتے نہیں نہیں ایسا کرے تو کیا ہوا، ای ایم آئی پے کرے تو 0% انٹرسٹ پہ کر رہے ہیں، کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی جب سوالات کرتے پھر زندگی مشکل ہماری ہی بڑھتی. لا الہ الا اللہ. جب بات اسٹریٹ فارورڈ قرآن بتاتا ہے کہ یہ جنگ کرنے کے برابر ہے تو خلاص چھوڑ دیں اس کو، چاہے آپ کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کتنی ہی کم ہو جائے، چھوڑ کر جانا ہے یہ دنیا کو، اللہ کے یہاں کھڑنا ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ گاڑی بنگلے کیوں نہیں بنائے تھے، کیوں پراپرٹی خرید کے نئے اچھی زندگی نہیں گزارے تھے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اللہ ڈیفینیٹلی یہ پوچھے گا کہ میرا حکم کتنا مانے، کتنا قرآن جانتے تھے. تو کیا جواب دیں گے پھر جب ان لوگوں نے ذبح کر دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے وما كادوا يفعلون. وہ قریب ہی نہیں تھا کہ وہ کرتے یہ کام، کیونکہ گائے کا تقدس ان کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ گائے ہے یہ تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. یہاں یاد رکھیں بچڑے کو بھی پوجا بنا لیے تھے لوگ. کیوں کرے یہ کام بھی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ تھا ان کے دماغ میں
کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ جو ہے نا اس سے برکت لے سکتے، یہ ہماری خواہشیں پوری کرتا، یہ ہماری حاجتوں کو پورا کرتا، کہیں نہ کہیں وہ دیکھ کر وہ غلاموں والی دماغ، وہ سوچ، وہ جو ہے نا اس سے باہر نہیں نکلے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اتنے فضیلتیں عطا کیا۔ اب آپ ہم سوچیں نا، یہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں اس لیے یہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ یہ کیسی قوم تھی اور کیسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عروج دیا، کیا کچھ نعمتیں ان کو عطا فرمایا تھا، مگر ان لوگوں نے جب قرآن کو پیچھے ڈالا، نبیوں کو، انفیکٹ کئی نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایسی قوم ہے، تو ان کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اب ہم قرآن کس کے پاس ہے، کون وارث ہیں اس قرآن کے؟ ہم بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، صرف سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے رہے، یعنی کہ سانپ بن کر ان دا سینس، سانپ جس طرح خزانے پر بیٹھا ہوا رہتا، نہ خود یوز کرتا نہ دوسروں کو یوز کرنے دیتا، اسی طرح ہم بھی معاملہ صرف وارث بنے ہوئے رہے، بولے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، نہ قرآن پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ سمجھاتے، اور نہ ہی اپنے عمل سے شو کرتے، تو یہ کہاں کے مسلمان ہوئے؟ مجھے بتائیں، اللہ رحم کرے۔ بہرحال آتے ہیں، بولنے بیٹھے تو بہت کچھ نکلتے ہیں باتیں۔ اب ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کر دیے فائنلی، ایٹ لاسٹ، یہ لوگ اب ذبح کر دیے، اور ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی نیت ہی نہیں تھی کرنے کی، بس کر دیا، اب مل گئی نا، اب گائے لیے بھی اور ذبح بھی کر دیے۔ اور کیوں کرے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک شخص کا قتل کر دیا اور تم اس میں شک میں پڑ گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کس نے قتل کیا، اور تم میں اختلاف ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہا تھا کہ نکالے قاتل کو، قاتل چھپا ہوا تھا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو چھپا رہے تھے، جو چھپ رہا تھا، وہ قاتل کو اللہ تعالیٰ سامنے لانا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا اب یہ جو تم گائے ذبح کرے نا، گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے، جس کو قتل کیا گیا، اس کے جسم پہ لگا دو، اور میراکلسلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ بندہ اٹھا جس کا قتل کیا گیا، جس شخص کو قتل کیا گیا، اس کو جب وہ اٹھا تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ قاتل ہے، اور پھر دوبارہ مر گیا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ مردہ تھا، مر چکا تھا، بے جان تھا، مگر اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدر کا ذکر ہے، کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کا مائٹ، اللہ کا پاور کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنے پر قادر ہے، اور تم بھی اسی طرح دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ڈاؤٹ کرتے ہیں نا کہ دوبارہ زندہ ہونے میں، ریزریکشن ڈے کے بارے میں، ججمنٹ ڈے کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں، اللہ بتا رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح ہم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں دکھاتا ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی مائٹ، اللہ کی قدر، اللہ کی طاقت اور قوت، تاکہ تم عقل سے کام لو، انٹیلیجنٹ بنو، سمجھو، سوچو کہ وہ اللہ کیسا ہے، وہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کی طرف دوڑ بھاگو۔ یہ باطل معبوداں جو کمزور ہیں، جو کچھ کام کے نہیں ہیں، جو اپنے خود کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، یا پھر کوئی شخص کو بنا دینا، اللہ کے معبود کے برابر کھڑا کر دینا، کسی اللہ کے کسی مخلوق کو، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، اس کو خالق کے برابر ٹھہرا دینا، یہ کتنا غلط ہے۔ تم کو عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، دیکھو اللہ کی یہ قدرت ہے۔ اور اسی طرح سے ہوا۔ بہرحال یہ تھا واقعہ گائے کا۔ ہمارا یہاں پر واقعہ جو گائے کا واقعہ تھا، گائے کے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں تقدس بھی بسی ہوئی تھی، ذبح نہیں کرے، کثرت سے سوال کرے، اور کثرت سے سوال کرنے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پچھلے قوموں نے کثرت کی سوال کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے،
تو کثرت سے سوال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لیسنس ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، ہماری ڈیلی روٹین میں ہم اس کو لائیں تاکہ ہمارا عمل کا طریقہ بدلے۔ اور اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس دین کو جتنا کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا سے سیکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کریں۔ اور جو کچھ بھی آپ سیکھیں نا، آپ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو بتائیں، تو وہ چیز جو ہے نا یاد رہ جاتی ہے۔ یہ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم سیکھ کر آپ اپنی حد تک ہی رکھتے رہیں اور نالج کو بڑھاتے جائیں، بلکہ علم سیکھ کر سکھانا بھی ہے۔ کچھ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لیول پر پہنچ کر ہی سکھائیں گے۔ یہ ہم لائف کے بارے میں ہم بہت انسرٹین ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی آپ کو بات سمجھ میں آئی بتائیں، یا اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے دوست اور احباب سے شروع کریں، اور ڈسکشن بیکار کی باتیں کر کر اپنے وقت کو فضول برباد کرنے کی بجائے جب آپ ملتے ہیں لوگوں میں گیدرنگ میں، ڈریسز پر تذکرے، پکوان پہ تذکرے، ریسیپیز پہ تذکرے کرنے کی بجائے یہ تھوڑا ڈسکشن کر لینا چاہیے۔ ہیلدی ڈسکشن بھی ہوتا ہے اور سبحان اللہ ایمان بھی جو ہے نا فریش ہوتے رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایسی ہی محفلوں کا حصہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے علم میں اور اضافہ کرے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔